دوسری شق یہ بنائی گئی ہے کہ ہماری اکثر و بیشتر خانقاہیں جو ہے اور اس خانقاہوں کے مسند نشین جو ہے وہ علم ظاہر سے بے بہرہ ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سارے علوم کو وہ احاطہ کر لیں، لیکن یہ لازمی ہے کہ جو علم حلال اور حرام، فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کا علم ہے، حلال اور حرام، حرام، مکروہ، متشابہات یا مشتبہات یا اسی طرح کے دوسرے علوم ہے، اسے حاصل کرنا اس مسند نشین کے لیے، اس خلیفہ صاحب کے لیے لازمی ہے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حق اور باطل کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ تو سارے خلفائے کرام پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی محافل ذکر کا انعقاد کر لیں، لیکن محافل ذکر کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذکر کی محفلوں میں کچھ کتابوں کا بھی اپنی مریدوں کو تلقین اور ان کا درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیں۔ جیسے فقہ کی کتابیں ہیں، جیسے عقائد کی کچھ کتاب ہے، یا کوئی چیپٹر جو ہے وہ علم الاحکام کے ہیں، کچھ چیپٹر جو ہے وہ مشائخ کے اقوال کے ہیں، مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری ہے۔ اسی طرح اپنے اپنے حلقہ ذکر میں وہ کچھ نہ کچھ تدریسی مشاغل بھی اس میں شامل کر لے جائیں۔ اکیلے صرف نعت، اکیلا صرف ذکر، یہ بھی باعث وسیلت ہے، باعث بہتری ہے، لیکن اس کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے، تمام خلفاؤں کو یہ توصیہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی محافل ذکر میں علم دین، علم الفقہ، علم الکلام، علم العقائد، اسی طرح کوئی تصوف کا ایک کتاب وہ اس میں سے شروع کر لیں، اور اگر ممکن ہو تو اپنی خانقاہوں میں، جہاں ان کے پاس خانقاہ ہیں، ان خانقاہوں میں ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان خانقاہوں میں ایک مدرسہ قائم کر لیں جو ابتدائیہ مدرسہ ہو، جس میں سے علوم جو ہماری شرعی علوم ہے اس علوم کو اپنائے جائیں اور اپنی مریدوں اور سالکین کو اس کی تلقین کی جائے۔ بغیر علم کی تصوف، بغیر علم کی سلوک، بغیر علم کے عرفان کا جو یہ رستہ ہے یہ بہت مشکل ہے، اس میں حق و باطل کا امتزاج آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ شیخ طریقت یا خلیفہ یا مسند نشین خود بھی اپنے ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم دین ہو، اور اپنی مریدوں اور متوسلین کے لیے بھی ہے۔ تو خلفائے کرام کو یہ بھی توصیہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سالکین کو اپنی محافل ذکر میں کوئی علمی بحث و مباحثہ، کوئی فقہ کی تدریس، کوئی عقائد کی تدریس، علم الکلام کی تدریس، اسی طرح اور جو ہماری علوم ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ، اگر مسند نشین خلیفہ خود اس طرح کی کتابیں پڑھانے سے قاصر ہو، اس طرح کے مسائل سنانے سے قاصر ہو، تو کسی اور عالم صاحب کو یہ ڈیوٹی اور وظیفہ دے کہ وہ ان کی محفل میں آ کے علم دین کی ترویج و اشاعت کا کام